خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ پروردگار عالم آپ کو صحت عطا فرمائے، ذکر کا صدقہ ہم دعا گو ہیں مالک کائنات آپ کا سایہ تادیر عالم اسلام پر، آپ کے محبین پر، چاہنے والوں پر قائم و دائم فرمائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور جناب قبلہ سہروردی صاحب نے پہلے گفتگو میں شرعی حیثیت کے اعتبار سے بات کی، اور جناب قبلہ نعیمی صاحب نے صاحب نصاب آج کے دور میں کون ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، اور رقم کے اعتبار سے اور زیور کے اعتبار سے اس پر بھی تھوڑی سی بات کی گئی۔ انتخاب جو ہے وہ کرنا قبلہ، اب یہ بھی بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے کہ دی کس کو جائے جو ہے وہ زکوٰۃ، اور دینے کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا جائے، یا خاندان کا، یا فیملی کا، یا دوستوں کا، یا ان بھائیوں کا جن کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور بہت سے آج کل کے دور میں ایسے بھی ہیں کہ جو زکوٰۃ جن پر نہیں بھی زکوٰۃ بنتی ہے ان تک زکوٰۃ پہنچا دی جاتی ہے۔ تو اس مرحلے میں جو زکوٰۃ دینے والا مرحلہ ہے وہ انتخاب کس انداز میں کیا جا سکتا ہے، آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سلطانی صاحب، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جی، وہ تو قرآن نے بیان فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی جو حیثیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، مطلب ہے کہ وہ سارے بتا دیے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو اس کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مسکینوں کی کیٹیگری میں ہے، کوئی فقیروں کی کیٹیگری میں ہے، والمؤلفۃ قلوبہم کہ جن کے آپ دل جو ہیں وہ اپنی طرف جو اسلام میں نہیں ہیں مائل کرنے کے لیے بھی اس وقت بیفور اسلام، جب نیا اسلام تھا تو ان کو بھی جو غیر دی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو کیٹیگری بیان کر دی گئی کہ اس کیٹیگری میں اگر کوئی آ رہا ہے تو ان کو زکوٰۃ دیں۔ بہتر۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اس کیٹیگری میں سب سے پہلے دینی کس کو چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کے لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے فیملی ممبر دیکھیں۔ یعنی آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو، بیٹیوں کو، پوتوں، یہ وراثت میں لوگ آ رہے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ بھائیوں میں سے کوئی اگر مستحق ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں، بہنوں میں سے کوئی مستحق ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسرے خاندان کے لوگ ہیں، قریب کے ہیں، دور کے ہیں، یعنی آپ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، جی جی، اس کے بعد آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں ٹھیک ہے، کہ کوئی مستحق ہے۔ کیٹیگری وہ قرآن نے بتا دی بہتر، کہ اس کیٹیگری کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب وہ کیٹیگری آپ اپنی فیملی ممبروں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، فیملی ممبروں کے بعد آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں۔ یہ آج کے دور میں تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل نہیں، وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جی، جو بیچارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن وہ مانگ نہیں سکتے، سفید پوش ایسے سفید پوش لوگ ہیں۔ لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے جی ہاں، جس محلے میں کوئی بندہ رہتا ہے، جہاں اب پہ آپ رہنے والے ہیں، مطلب ایک خاندان ہے نا کہ فیملی ہے، جی جی جی، تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنی فیملی ممبروں کے بارے میں علم اس نہ کا ہو، پتہ نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں علم نہ ہو، اپنی رشتہ داروں کے بارے میں علم نہ ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں یہ آ رہا ہے۔ اسی طرح جس محلے میں آپ کا گھر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز اسی لیے باجماعت رکھی گئی کہ نماز پڑھنے سے بھی لوگوں کے حال احوال جو ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اسی لیے ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ایک زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرا زکوٰۃ لے رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک نا، یہ ایک سوشل جو ہے نا ہماری عبادات ہے، سوشل عبادات ہے۔ نماز بھی سوشل عبادت ہے، زکوٰۃ بھی سوشل عبادت ہے۔ یہ ساری جتنے اسلام کے رکن ہیں نا، روزے کو لے لیں آپ، کوئی افطاری کرا رہا ہے، کوئی افطاری کر رہا ہے۔ اسی طرح حج کو لے لیں آپ، تو حج میں کتنی سوشل حج ہے کہ ہر وہاں غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، عربی بھی ہے، اجمی بھی، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہماری ہر اسلام نے بلا تفریق ان چیزوں کو نہیں دیکھا، کوئی عربی ہے، اجمی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ اسلام نے تو صرف دیکھا ہے کہ
کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مسلمان ہے، سبحان اللہ، یہ اس نصاب میں آ رہا ہے، سبحان تو اسلام نے تو ہوا سماکم المسلمین کہ یہ مسلمان ہے۔ جس کا نام مسلمان ہے اس کو اسلام نے ان چیزوں میں رکھا ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، باقی اگر غیر مسلم ہیں، اگر کوئی رہتے ہیں تو ان کو اس کے علاوہ بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کی مد میں انہیں دیں، آپ ویسے بھی اگر دوسرے لوگ ہیں جی، تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ یہ بچارے ماڑے ہیں، کمزور ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اس انداز میں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے جی، جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ ملکیت کا ہونا، ٹھیک، مفتی صاحب بڑے حسن انداز میں اس کو ڈیفائن کر رہے تھے۔ ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ ملکیت جتنی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، پیسہ مارکیٹ میں ہے، پیسہ آپ کی دکان کاروبار میں ہے، جتنا بھی آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، جس چیز کی جو چیز، جتنا پیسہ، جتنا مال آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایک چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ سونا جو ہے وہ اتنا زیادہ سونا ہے تو یہ ہم اس پر کیسے زکوٰۃ دیں؟ جی، تو اس میں ضروری، اگر ایک کے پاس اگر گھر میں کو 50 تولے سونا ہے تو اگر وہ ایک کی ملکیت میں ہے تو پھر تو زکوٰۃ پڑے گی۔ اگر وہی آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں بچوں میں، ان کی ملکیت میں دے دیں، تو پھر اگر وہ ملکیت میں نصاب آتا ہے تو پھر زکوٰۃ پڑ جائے گی، اور اگر ادروائز نہیں پڑے گی۔ اور اگر اس ضمن میں دے دیں کہ زکوٰۃ آنے سے پہلے سونے کو تقسیم کر دیں، بعد میں پھر اکٹھا کر لیں، وقت نہیں، ایسا سال نہیں گزارنے ہے۔ کے دیکھیں، بعد، اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے نا۔ جو نہ دینے والے ہیں وہ تو بہت کچھ کرتے نہ ہیں، یہ دینے بھی والے اسی میں سے ایک پہلو ہے۔ قبلہ جنہوں نے نہیں دینی انہیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے ضرورت ہی کی، نہیں ہے، ہاں، انہوں یہ نے بات دینی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، انہیں ضرورت کیوں مطلب ہے کہ وہ دیں گے؟ کیونکہ ان کا تو یہ کہ ہم نے منکرین زکوٰۃ، آپ کو پتہ ہے کہ دور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسا بھی گروہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وقت آپ خلیفہ تھے، تو آپ کو کہا گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی بارگاہ میں کہا کہ نیا اسلام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تو تھوڑا سا نرمی اختیار کریں تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھاگ نہ جائیں، اسلام چھوڑ نہ جائیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، اگر مدینے کی گلیوں میں خون بھی بہانا پڑے تو یہ جو اللہ کا فرض ہے اور جس زکوٰۃ کو حضور نے لاگو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس زکوٰۃ کی خاطر مجھے لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا، ایک سے میں زکوٰۃ لوں گا۔ تو زکوٰۃ، ہم یہ جو عبادات ہے نا، ان کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ سے تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے، جس طرح روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ ہم آسان الفاظ میں جیسے بات کرتے ہیں کہ کسی کا ظرف ہوتا ہے کچھ دینے کا، تو یقیناً پھر زکوٰۃ کے ضمن میں بھی ایک بہت بڑا دل چاہیے۔ اگر کسی کے پاس بہت مال ہے بڑی تعداد میں، دینے کے لیے تو قبلہ دل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہاں تھوڑا سا ہم نرمی نہیں اختیار جو کریں نہیں گے۔ دے رہے نا ان کا دل ہی نہیں ہے، وہ صدقہ خیرات میں دل ہے آپ کا، سخاوت میں ہے، صدقہ دینے میں ہے، خیرات دینے میں آپ کا دل ہے تو دیں، بالکل، دل نہیں ہے تو نہ دیں۔ لیکن اگر آپ لیکن یہ نصاب آپ میں کو آتا ہے، پیرامیٹرز میں دینی پڑے گی، یہ زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گی۔ بلکہ یہاں تک بھی روایات ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، کیونکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ۔